نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اب سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے روزگار لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال و پاک رزق کا روزگار عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ اسٹار گڈ ٹی وی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہر نئی سے نئی چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ آپ لوگ اسے سن کے، اسے سیکھ کے، اسے مستفید ہو سکیں اور ان کو آگے پھیلائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ تو جیسے کہ موقع محل کی بات ہوگی، جیسے کہ شعبان کا مہینہ قریب ہے اور اس کے بعد عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا قریب ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ جو مبارک مہینے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں، چونکہ ہر دن کا اپنا ہی ایک رسپیکٹ ہوتا ہے، اپنی ایک عزت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے میں نے چاہا کہ ان مبارک ایام میں ہم لوگ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا کچھ بیان سنیں اور ان کی زندگی کے احوال سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، ان کا خاندان کیا تھا، ان کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا اور ان کی عمر کتنی تھی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ان ویڈیو میں سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ضرور دل کی گہرائی سے اور خوشی سے بیٹھیں گے اور اس کو سنیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے سردار کا کی زندگی کی سیرت ہے جس پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، جو کہ ہمارا رہنما تھا اور جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے کی بشارت اللہ کریم نے ان کو دی ہوئی تھی۔ وہ ہمارا پیغمبر تھا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارا مقصود ہے، اور جو لوگ اس کے مبارک طریقوں پہ چلتے ہیں اور اس کے سنے ہوئے یا ان کے بیان کیے ہوئے احادیث کو آگے پھیلاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما جو لوگ میری کہی ہوئی احادیث کو، میری کہی باتوں کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پھیلائیں اور پہنچائیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اسی حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل اور بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ امید ہے کہ یو شل جسٹ سپورٹ ٹو آل می۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ وقت دیں گے اور آپ لوگ سیکھیں گے، اور اپنے پیارے پیارے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا کہ کتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور میں ان چیزوں سے انکریج ہوں۔ تو جو ساتھی چینل پر نئے ہیں ان سے یہی خواست ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اینڈ ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ساتھ میں لگی ہوئی بیل جو ہے اس کا آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کا خاندان، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم لوگ سنیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع کے مہینے میں پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ بہت ہی مبارک دن تھا، بہت ہی مبارک دن کہ اس دنیا میں ایک ایسا سورج ابھرا 12 ربیع پیر کے دن کہ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام مکہ مکرمہ تھا میرے بھائیو بزرگو دوستو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا جو نام تھا اس قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے میرے بھائی بزرگ دوستو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ ماجدہ کا نام جو تھا وہ حضرت بی بی آمنہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تھا، جن کا نام بی بی حضرت آمنہ تھا، جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال تھی تو ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر و یتیم ہوئے اس دن۔ حضرت آمنہ کا تعلق، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کا تعلق جو تھا وہ بنو زہرہ کے قبیلے سے تھا، جو کہ عرب کا ایک مشہور خاندان تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جو تھا وہ حضرت عبد المطلب تھا۔ اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادی کا نام جو تھا وہ فاطمہ بنت عمرو تھا۔ یہ اہم معلومات ہیں، یہ ساتھ ساتھ میں نوٹ کرتے رہیں اور بچوں کو سکھاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد المناف تھا۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی مبارکہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب کے جو بیٹے تھے وہ 12 تھے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں کی جو تعداد تھی، یعنی عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 12 تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میرے بھائیو بزرگو دوستو حضرت مطلب کی جو بیٹیاں تھیں ان کی تعداد 6 تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان کے والد صاحب کی جو بہنیں تھیں وہ 6 تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جس پیغمبر نے دعا کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جس پیغمبر نے دعا کی تھی وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو قبول ہوئی تھی، اور اسی دعا کی تو پھر اللہ کریم نے یہ ان کی بعثت فرمائی۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی تھی امت کو۔ اور میرے بھائی بزرگو دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل سے تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ بنی اسماعیل سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا میرے بھائی بزرگو دوستو وہ بنی اسماعیل سے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جو آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب یوں ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب تھا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ احوال سنے۔ امید ہے کہ آپ لوگ کافی مستفید ہوئے ہوں گے اور کافی معلومات آپ لوگوں کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ان معلومات کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، بلکہ ان کو آگے پھیلانے کی کوشش کیجیے گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قیامت تک آنے والا انسان جو ہے وہ باخبر رہے، ان کو علم ہو کہ جس پیغمبر پہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اور جو سردار دو جہاں ہیں، جو قیامت والے دور ان کے لیے شفاعت کی دعا اور سوال کریں گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس ہستی کی سیرت کا پتہ ہو، ہمیں ان کے خاندان کی ڈیٹیل کا ہمیں پتہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس احوال سے مزید بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل انشاءاللہ پرووائڈ کروں گا اگلی ویڈیوز میں، کیونکہ تھوڑا سا یہ لینتھی تھا، تو اس وجہ سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہاں تک مناسب ہو سکا، تو جہاں تک مناسب تھا میں نے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ضرور پسند کریں گے، ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جو چینل پہ نئے تھے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعا میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتنے آباد رہیں۔